السلام علیکم دوستو، اردو ادب کے سلسلے کا آج 12واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم بات کریں گے حفیظ جلندری کی شعری سخن کی۔ ہم بات کریں گے کہ گیت کے فن میں یا گیت کی صنف میں حفیظ نے کس طرح سے طب آزمائی کی، حفیظ کی کون کون سی ایسی صفات ہیں جس کی بدولت حفیظ کو گیت میں وہ مقام حاصل ہے جو دوسرے شعراء کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے حفیظ کی ایک نظم چاند کی سیر کی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 12۔ ناقدین گیت کے 3 عناصر بتلاتے ہیں: نسوائیت، ہندوستانیت، غنائیت۔ نسوائیت جو لفظ ہے نسوائی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عورت۔ تو گیت کی جو سب سے پہلی صنف ہے، گیت کی صنف کی اگر میں خصوصیت بیان کروں تو سب سے پہلی یہ ہوگی کہ اس میں عورتوں کا ذکر ہوگا۔ اب عورتوں کا ذکر تو غزل میں بھی ہوتا ہے تو گیت میں بھی ہوتا ہے، فرق کیا ہوا؟ گیت میں جو عورتوں کا ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کی خوبی بیان کی جاتی ہے، ان کی ایک طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ تو گیت میں ہوتا یہ ہے کہ استعارہ کا استعمال نہیں کیا جاتا، تلمیح کا استعمال نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ ان کی تعریف کر دی جاتی ہے۔ پہلا ہو گیا نسوائیت۔ ہندوستانیت اس کا دوسرا عناصر میں بتاؤں تو ہندوستانیت سے یہ ہے کہ جو گیت ہوتا ہے نا، اس میں کسی بھی علاقے کی ثقافت چھپی ہوتی ہے۔ تو گیت اگر میں بات کروں ہندوستان کے گیت کی تو اس میں اس علاقے کی ثقافت کی عکاسی ہوگی۔ غنائیت سے مراد یہ ہے کہ گیت جو ہے وہ گنگنایا جاتا ہے، یعنی گیت کی بہور، بہر کی جمع ایسی ہوتی ہے کہ ان کو گنگنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کچھ MCQs کے حوالے سے کتاب اردو شاعری کا مزاج، ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی۔ یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں یہ MCQs میں پوچھے گئے ہیں تو میں نے یہ قلم بند کیے ہیں۔ اصناف سخن و شعری حیتیں، یہ شمیم احمد نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے کشاف تنقیدی اصلاحات، ابوالاعجاز نے لکھی ہے۔ اردو شاعری میں حید کے تجربے، ڈاکٹر عنوان چشتی نے لکھی ہے۔ دیباچہ سوز و ساز، پنڈت ہری چند اختر کی لکھی ہوئی ہے۔ گیت ادبی ڈرامہ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ اس لیکچر سے جو MCQs تھے وہ ہو گئے۔ اب جو تشریح ہم کریں گے اس میں ہمارا طریق یہ ہوگا کہ پوری جو نظم ہے اس کی الفاظ معنی میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے بعد جو ہے تشریح کرتے رہیں گے ہم۔ بڑھتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ نظم چاند کی سیر کے الفاظ معنی یہ ہے: عطر بیز خوشبو سے بھرپور، لالہ زار باغ چمن، نغمہ ریز نغمے بکھیرتی ہوئی، جوئے بار ندی، کیف سرور پرسکون، گردگار کرنے والا یعنی خداوند اللہ تعالی، بن جنگل ویرانہ، دہشت دست صحرا، بحر بے کراں وسیع و ریز سمندر، مہیب ڈراؤنا خوفناک۔ یہ جو مہیب ہے یہ پوچھا گیا ہے MCQs میں۔ سکوت خاموشی، احتراز پرہیز کرنا، فراق جدائی، یہ بھی پوچھا گیا MCQs میں۔ اشتیاق شوق، دل بھرانا غم زدہ ہونا، آشکار ظاہر ہونا، معال انجام، معال محبت محبت کا انجام، یہ معال جو ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے MCQs میں۔ بڑھتے ہیں جناب اب اس کی تشریح کی طرف۔ عطر بیز لال ازار، نغمہ ریز جوئے بار، حشر خیز آبشار، کیفے موجے بے قرار، چاندنی میں کوہسار تھا بہار در بہار، میں یہ شان کردگار دیکھتا چلا گیا۔ یہ جو نظم ہے حفیظ جلندری کی مناظر فطرت کی عکاسی کرتی ہے۔ حفیظ بتاتے ہیں کہ خوشبو سے بھرپور باغ چمن، نغمے بکھیرتی ہوئی ندی، یعنی ندی جب بہتی ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو نغمہ ریز کہا ہے انہوں نے۔ تو نغمے بکھیرتی ہوئی ندی، پرسکون جنگل، پہاڑ کا نظارہ، بہار، یہ اس قدر دلکش ہے اور بنانے والے کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، بنانے والے کی ایک طرح سے شان، بنانے والے کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ حفیظ یہ کہتا ہے کہ یہ نظارہ، یہ جو چمن ہے، بہکا ہوا چمن، مہکی ہوئی ندی، آبشار، یہ اس قدر دلکش ہے
کہ میں دیکھتا گیا، دیکھتا چلا گیا، مطلب دل بھرتا ہی نہیں ہے اس نظارے کو دیکھنے سے۔ اگلا شعر ہے، شہر اور بن خاموش، دشت اور چمن خاموش، تن خاموش من خاموش، سب جہاز راہ خاموش، کشتی رواں خاموش، بحر بے قرار خاموش، اور میں بھی ہاں خاموش، دیکھتا چلا گیا۔ اس میں حفیظ رات کا نظارہ بیان کرتے ہیں۔ رات کی دو خصوصیات ہیں، ایک تو تاریکی مطلب اندھیرا، اور دوسرا سکوت یعنی خاموشی۔ حفیظ بتاتے ہیں کہ جب رات کا وقت آتا ہے، شہر بھی خاموش ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے تو مطلب خاموش ہو جاتا ہے، جنگل بھی کسی قسم کی چرندگی کوئی نہیں ہوتی، چمن بھی خاموش ہو جاتا ہے، تن خاموش من خاموش، مطلب انسان بھی بڑا سکوت کے عالم میں ہوتا ہے رات کے وقت۔ اس کے بعد حفیظ کہتے ہیں کہ جو سمندر ہے اتنا بڑا، وہ بھی انتہائی سکون کے عالم میں ہوتا ہے، جہاز رواں دواں ہوتے ہیں اپنی منزل کی طرف، اور انتہائی ایک سکون کا عالم ہوتا ہے، سکوت کا عالم ہوتا ہے، خاموشی کا عالم ہوتا ہے۔ حفیظ کہتے ہیں کہ یہ نظارہ میں دیکھتا چلا گیا، اس قدر جو ہے مجھے یہ قدرت، یہ جو مناظر فطرت ہے، اس قدر میرے دل کو لبھا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہے، دور اور قریب چپ، ہر طرف عجیب چپ، خوش نما مہیب چپ، کائنات پر سکوت، سارا خشک و تر سکوت، شور کا اثر سکوت، کچھ نہیں مگر سکوت، دیکھتا چلا گیا۔ جیسے پچھلے بند میں خاموشی یعنی سکوت کا جو بیان کیا گیا ہے، اسی کا اثر اس شعر میں بھی ہے۔ اس بند میں بھی حفیظ یہی کہتے ہیں کہ دور اور قریب چپ چپ، مطلب خاموشی ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، ہر طرف عجیب چپ، خوش نما مہیب چپ، مہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈراونی، ایسی خاموشی کہ اسے دہشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، ڈراؤنی خاموشی کہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، کائنات پوری کائنات خاموش ہے، رات کا سماں ہے، پوری کائنات خاموش ہے، خشک و تر سکوت، وہی جیسے سمندر بھی خاموش، جنگل بھی خاموش، صحرا بھی خاموش، دشت بھی خاموش، شور کا اثر سکوت یعنی انتہائی خاموشی ہے، کچھ نہیں مگر سکوت، مطلب کچھ بھی نہیں ہے سوائے خاموشی کے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور ایسی خاموشی کہ ڈراؤنی ہے، خوف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خاموشی کو میں دیکھتا چلا گیا۔ اگلا بند ہے، حسن شان ناز میں غرق احتراز میں، عاشقی نیاز میں، اس کی سرد فروشیاں اور سخت کوشیاں، اس طرف خاموشیاں، صبر گرم جوشیاں، دیکھتا چلا گیا۔ دیکھیں، جب ہم نے بات کی تھی غزل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں جو شاعر ہے وہ ایک موضوع پر نہیں ٹکتا، ایک موضوع کا پابند نہیں رہتا۔ اس بند میں بھی حفیظ جلندری یہی کر رہے ہیں۔ حفیظ جلندری جو نظم ہماری چاند کی سیر ہے، اس میں حقیقتاً اب چاند کی بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چاند اپنے رات کے سفر کے دوران یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے گھروں میں، باہر، دشت میں، جنگل میں، بیاباں میں، ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے چاند کہ جو عاشق ہے اپنے محبوب کو اپنے حسن پر تفاخر کرتے ہیں، لیکن خود کو محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، عاشق سے دور رہتے ہیں۔ دوسری طرف عاشق نیاز مندی میں ہے، عشق اپنے محبوب کا وصل چاہتا ہے، عشق اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، لیکن محبوب اپنے حسن کے احساس تفاخر میں خود کو عشق سے دور رکھتے ہیں۔ ایک طرف بے خودی اور دوسری طرف صبر اور ایک طرف گرم جوشی۔ چاند اپنے پوری رات کے سفر میں یہ سب کچھ دیکھتا جاتا ہے۔ اگلا بند ہے، رنجشیں قدورتیں برہمی کی صورتیں، ساری آشنائیاں ظاہری صفائیاں باطنی برائیاں، صلح اور لڑائیاں، دیکھتا چلا گیا۔ اس بند میں حفیظ باطنی صفات کی بات کرتا ہے۔ حفیظ یہ بتاتے ہیں کہ چاند اپنے سفر میں، یہ بات تو درست ہے کہ ظاہری جو چیزیں ہیں وہ ضرور دیکھتا ہے،
جیسے چرند پرند، سکود، سمندر، پہاڑ، دشت، یہ سب کچھ دیکھتا ہے، یہ بات درست ہے، مگر چاند اپنے اس سفر میں یہ باطنی جو چیزیں ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ چاند یہ دیکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑائی کی، ترک وفا کی، عہد وفا کی، پاس وفا کیا۔ اس کے ساتھ چاند یہ بھی دیکھتا ہے کہ جب لڑائی ہو جائے تو ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق ترک کر دیتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر روٹھتے ہیں، پھر مناتے ہیں۔ تو چاند یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی کا سلسلہ ہے، اس نے ایسے ہی چلنا ہے، آج لڑائی، کل صلح، پھر لڑائی، پھر صلح۔ تو زندگی کا یہ سفر اسی طرح رواں دواں ہے۔ ساری آشنائیاں، ظاہری صفائیاں، باطنی برائیاں، چاند دیکھتا چلا گیا کہ ظاہری طور پر تو بڑے اچھے، لیکن دل میں برائی، دل میں کسی کی خاطر برائی رکھنا۔ تو اب دیکھیں، حقیقتاً چاند یہ نہیں دیکھتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زندگی کا سلسلہ ہے، یہ ایسے ہی چلتی ہے۔ اگلا بند، دوست کے فراق میں، جوش اشتیاق میں، پائے جست و چاک میں، گردشوں کو باندھ کر محو کلفت سفر، ایک جوان بے جگر دل بھر آیا مگر دیکھتا چلا گیا۔ اس بند میں حفیظ بتاتے ہیں کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے جب جدا ہو جاتا ہے تو اس کے اشتیاق میں، اس سے وصل کے اشتیاق میں، یا اس کے ملنے کے شوق میں اس قدر تکلیفیں سہتا ہے، اس قدر مارا مارا پھرتا ہے کہ اسے کسی اور کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ گردشوں کو باندھ کر محو کلفت سفر، یہی بات ہے کہ اتنے غم و علائم کا سامنا کرتا ہے وہ کہ جو اس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ خود جانتا ہے۔ وہ اس میں حفیظ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاند اپنے سفر میں، جیسے پہلے بتایا کہ ایک سا سما نہیں ہوتا، زندگی کا یہ اصول ہے کہ چاند پوری دنیا کا چونکہ سفر کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس طرف خوشی کے شادیاں میں ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی اپنے محبوب سے ملنے کے اشتیاق میں تڑپ رہا ہے، کے لیے غم زدہ ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف خوشی بھی ہو سکتی ہے، دوسری طرف غم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ زندگی کا سلسلہ ہے، ایسے ہی چلتا ہے، نہ کوئی مسلسل غمگین رہتا ہے، نہ کوئی مسلسل خوش رہتا ہے۔ اگلا بند، بادشاہ کا سفر، بادشاہ کا مزار جس سے عبرت آشکار، بے کسی بھی سوگوار اور گدا کی قبر پر جمع سینکڑوں بشر میں یہ فقر کا اثر اور مال و زر دیکھتا چلا گیا۔ اس بند میں حفیظ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے یا کوئی گدا ہے، کوئی فقیر ہے، سب مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، آخرت سب کے لیے ایک سی ہے۔ حفیظ یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ کا مزار، اس سے عبرت یہ ہوتی کہ بادشاہ اپنے دور میں، اپنے عہد میں انتہائی ظالم و جابر ہو، تب اس کی قبر پر کوئی سوگوار نہ ہو، مگر گدا یعنی فقیر اگر وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتا ہے، اچھا رہتا ہے، تو اس کی جو قبر ہے اس پر سینکڑوں بشر، سینکڑوں لوگوں کا اس پر ہجوم رہتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ فقر کا اثر اور مال و زر، یعنی مال کا جو انجام ہے وہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں یہ دیکھتا چلا گیا۔ سادہ لفظوں میں بات کروں تو حفیظ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے زندگی میں اس قدر سادہ، اس قدر لوگوں کے لیے سہل
یا اس قدر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہونا چاہیے کہ ہمارے گزرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ مجموعی طور پر اس نظم میں حفیظ نے 4 باتیں کی۔ سب سے پہلے تو مناظر فطرت کی بات کی، پھر حفیظ نے وصل کی بات کی، اس کے بعد ہجر کی بات کی اور فلسفہ زیست کی بات کی۔ یہ تھی آج کی نظم حفیظ جلندھری پر۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔